السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی، پروگرام ایک لمحہ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں زندگی محیط ہوتی ہے لمحوں پر، اور ایک لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بنا بھی دیتا ہے، بگاڑ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے وکیل ہیں تو کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے جو آپ کو بوسٹ کر دے، آپ کی اور شنی پرفارمنس بنا دے، اور کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری عمر لوگ لگے رہتے ہیں، ہم اکثر اس کو کہتے ہیں کہ سیکل بھی رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے کامیاب وکیل ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر ان کی دن بدن ترقی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے موضوع لے کے ہم آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کو آپ سننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، اور کیسا سننا چاہتے ہیں، یعنی کیسا موضوع ہونا چاہیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی مقدم ہوتی ہیں، انہیں کے فیڈ بیک سے ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، ملک ظہیر احمد اوان صاحب۔ ظہیر صاحب گزشتہ کئی سالوں سے پریکٹس میں ہیں اور اس وقت ہائی کورٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل بھی ان کے ورکنگ بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظر رکھتے ہیں کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں اور خود اسلام آباد کے جو متاثرین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ خود ہی پٹیشن دائر کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس مل سکے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ بینچ اور بار کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو سائلین جاتے ہیں کچہری کے اندر، عدالت کے اندر، ان کو انصاف کس طرح تیز اور ان کی دہلیز تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس طرح کی تیز حاصل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ملک ظہیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور بڑے اہم موضوع پہ بولنے کا موقع فراہم کیا۔ ظہیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وکالت کا شعبہ تو چنا، آپ متاثرین اسلام آباد کی بالخصوص، باقی لوگوں بھی کرتے ہیں، متاثرین اسلام آباد کے بھی مسائل پہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وکلا کے مسائل کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا اپنا تعارف کریں، پھر اپنی جد و جہد کا سلسلہ۔ جی شاہ جی، میرا تعلق جو ہے، کیونکہ میں اسلام آباد کا باسی ہوں، اسی مٹی سے اس مٹی میں میری پیدائش ہوئی، اور بلکہ پچھلے کئی صدیوں سے ہمارے باؤ اجداد اسی مٹی کے اندر دفن ہیں، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے۔ صحیح۔ تو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنی جائے پیدائش سے شاہ جی ویسے ہی پیار ہوتا ہے انسان کو۔ ایسے ہی۔ تو جیسے ہی جیسے میں نے وکالت شروع کی تو مجھے سب سے پہلے یہی چیز ذہن میں آئی کہ میں نے اپنے شہر کے لیے کام کرنا ہے، اپنی دھرتی کے لیے کام کرنا ہے۔ وکالت میں دو طرح کی وکالت ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے آپ نے عدالت میں جاتے ہیں، کلائنٹ کے لیے جاتے ہیں، فیس لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ لیکن جب میں نے لائسنس لیا تو میں نے اس دن اپنے دل سے یہ میں نے پہلے بھی کئی بڑے بڑے اجتماع میں بات کی کہ الفن کہہ رہا ہوں شاہ جی کہ میں نے اس ٹائم اپنے دل سے عہد کیا تھا کہ میں نے اپنی وکالت کو، جہاں میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، وہاں میں نے جنرل پبلک کے لیے، عوام الناس کے لیے، اپنے شہر کے لیے کام کرنا ہے۔ اور الحمدللہ بے شمار معاملات میں جہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ میں اور میری ٹیم جو تاج لاء ایسوسی اسلام آباد ہے، وہ پٹیشن ہم دائر کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں میرا ریلیف ملتا بھی ہے اور ملا بھی ہے۔ جیسے یہ بتائیں F8 سے ایک دم کچہری شفٹ ہوگی G11 میں، کیا چینجز ہیں اور کیا ابھی اس کے اندر کمیاں محسوس کر رہے ہیں آپ کہ وہ اگر بہتر ہو جائے تو عوام کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کے لیے اچھے چیمبر بن سکتے ہیں؟ شاہ جی اس میں یہ ایک بڑا کہتے ہیں کہ یہ وہ ایشو ہے کہ جو وکلا کے دل کی دھڑکن ہے، یا ان کی وہ بیسک جو پرابلم ہے، جب یہ رات کے اندھیرے میں ایک F8 کچہری کو حکومت وقت نے G11 میں شفٹ کر دیا، گو کہ کمپلیکس بڑا اچھا بنایا گیا، کہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اچھا بنایا گیا، لیکن سائلین کے لیے اور وکلا کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور جو ینگ لائر ہیں یا وہ وکلا، آپ کو شاہ جی یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے جو مقامی وکلا ہے ان کی تعداد 300 یا 400 ہوگی، اور 7,000 کی یا 8,000 کی تعداد ہے وکلا کی، اور زیادہ جو وکلا ہیں، جو میجارٹی آف لائرز ہیں، وہ آؤٹ آف اسلام آباد سے آئے ہیں، وہ پورے پاکستان سے آئے ہیں۔ اور جب پورے پاکستان سے آئے ہیں تو ان کا یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی چیمبر ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ٹھکانہ ہو۔ زیادہ تر وکلا کرائے کے گھروں میں، کرائے کے دفتروں میں رہ رہے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ایسے اس تمام معاملات کو
حل کرنے کے بجائے حکومت وقت نے جب F8 سے جو ہے کچہری کو G11 شفٹ کیا تو چیمبر کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. صحیح. اور وہ وکلا جو جنگ لے رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ آؤٹ آف اسلام آباد سے ہیں تو ان کا پرسانہ حل نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح سائلنٹ کا بھی بتائیں, آپ نے وکلا کا بتا دیں کہ ان کے بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے. سائلنٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فوٹوگرافی مشین کے لیے, ریسٹ کے لیے, باتھ روم کے لیے, باقی جو لوازمات ہیں؟ دیکھیں شجی, جو سائلین کی اگر ہم بات کریں تو پورے اسلام آباد سے, کیونکہ اسلام آباد کی آبادی غالباً 20 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے, 24 لاکھ ہو چکی ہے, 30 ہے, تھوڑا سا ایکوریٹ مجھے علم نہیں ہے. تو اب یہ جب ڈیلی کی تعداد میں 5 سے 6 ہزار سائلین جب آتے ہیں تو ان کے لیے نہ تو کوئی بیٹھنے کی پراپر جگہ ہے, نہ ان کے لیے کوئی واش روم کا اتنا اچھا انتظام ہے, یا باقی جو فیسلٹیز نہیں ہیں. تو میری یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ حکومت وقت سے کہ یہ جو سائلین ڈیلی جب آتے ہیں تو کم و بیش 5 سے 6 ہزار میں ہو سکتا ہے میری جو ایکسپیکٹیشن غلط ہو, لیکن اتنی تعداد آتی ہے سائلین کی جن کے لیے پراپر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے بیٹھنے کا, یا وہاں پہ جو سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں وہ نہیں ہیں. زید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے جو وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون آپ کی طرف آئے تھے کورٹ میں کمپلیکس میں, تو کیا آپ نے ان سے ڈیمانڈ کی اور کیا انہوں نے پوری کرنے کے آپ سے وعدے کیے؟ دیکھیں عشا جی, یہ چیمبر ہیں اس کا بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارا جو یہ وکلا کے لیے اور ینگ وکلا کے لیے ان کا چیمبر نہیں ہے, ان کا اپنا گھر, وہ جو دکانداری ہوتی ہے نا, جو دکان ہوتی ہے جس کو دکان کے میں نے اسی لفظ دکان بولا کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنا روزی روٹی کما سکیں, وہ نہیں ہے. اب حکومت وقت نے ایک اعلان 2023 یا 22 میں بھی کیا تھا کہ جب شہباز صاحب آئے تھے انہوں نے G10 کے اندر کہا تھا جی کہ ہم وکلا کے لیے بہترین چیمبر بنائیں گے. لیکن وہ ابھی زیر ابھی تعمیر ہے, اور پھر اچانک سے ایک نیا اعلان کیا گیا الیکشن سے پہلے کہ جی ہم G11 4 کچہری کے ساتھ جو بڑا پلاٹ ہے وہ وکلا کو دے رہے ہیں. اب یہ کب بنے گا, تو کیونکہ میرا تعلق تو کسی اور پارٹی سے ہے, نون سے تو ہے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میں کو بات کروں تو وہ اپوزٹ چلی جائے کہ یہ سارے سیاسی وعدے ہیں. کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے جب یہ کچہری شفٹ ہوئی ہے ابھی تک ایک لارا لگایا گیا ہے, جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں. لیکن اگر ان کو یاد ہو محسن نقوی صاحب کو کہ شہباز صاحب جب آئے تھے G10 میں 2022-23 میں جب خان صاحب کی حکومت کی تھی تو پھر 1.5 سال جی اس سے قبل شہباز صاحب نے وہاں پہ کہا تھا کہ جی ہم بہترین یہاں پہ چیمبر بنائیں گے, اور وہ CDA نے بلکہ اس کا کام شروع کر دیا تھا. وہ بھی سیکنڈ سٹوری بنی ہے یا ڈیٹ بنی ہے, جتنی بنی ہے وہ بھی زیر تعمیر ہے. پھر اچانک سے G11 4 میں یہ وعدہ کرنا کہ ہم بنائیں گے, اور بھائی جو آپ نے بنایا ہے اس کو تو کم از کم مکمل کرے نا. تو آپ اس میں یہ نہیں سمجھے کہ CDA کی کوتاہی ہے؟ سر دیکھیں CDA کی کوتاہی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے فنڈ دینا ہے. صحیح, گورنمنٹ نے F8 سے جو عدالتوں کو لے کے شفٹ کر دیا. اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو 7-8 ہزار وکلا سر نہیں ہے صرف, صحیح, ان 7-8 ہزار وکلا کے ساتھ ہزاروں فیملیاں اور بھی ہیں. مثال کے طور پر اسٹینو ہے, ٹائپسٹ ہے, فوٹو اسٹیٹ والا ہے, یا باقی جو لوگ ہوتے ہیں ہوٹل والا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو اگر ہم ان کو ملٹی پلائی کریں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو آپ نے ظلم یہ کیا کہ آپ نے ججز کو تو بہترین کمرے بنا دیے, وہاں پہ بہترین بنا دیا, لیکن سائلین کے لیے اور وکلا کے لیے اور جو باقی وہاں پہ لوگ, ایسے میں نے پہلے ذکر کیا فوٹو اسٹیٹ والا ہے یا بک شاپ والا ہے, تو جتنے بھی لوگوں کا رزق وہاں پہ بستا ہے ان کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا ان کے لیے سہولتیں نہیں ہیں. ملک صاحب آپ اتنا عرصہ سے پریکٹس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں جو بار کونسل کے ساتھ ورکنگ کرتی ہیں, کیا ان کا کوارڈینیشن بہتر ہے, اور ایسوسیشن کیا اپنے مطالبات منوانے میں اپنا ورکنگ رکھتے ہیں یا بس سیاسی نعرے لگا کے پورا کرتے ہیں؟ شاہ جی اس میں 2 رائے میری. دیکھیں ایک تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بعض کا تو وہ باتیں ہمارے اپوزٹ جاتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مخالفت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. جی لیکن میرا ماضی گواہ ہے, جو لوگ جانتے ہیں, میں نے ہمیشہ حقائق پہ بات کی ہے, کبھی بھی کسی کی وہ لیگ پولنگ یا کسی کے خلاف بات نہیں کی. ریئلٹی یہ ہے کہ اس میں ہماری کمزوریاں شامل ہیں. صحیح, ہماری وکلا کی جو ہمارے عہدیداران ہیں, جو لیڈران ہیں, جو عہدیداران تھے ماضی میں, ان کی کمزوریاں تھیں. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں شاہ جی, میرا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں اور جب آپ وہ پنجابی کے کانے نہیں ہوتے, جب آپ نے سودا نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ اپنے مطالبات منوانا آپ جانتے ہیں بے شک, لیکن جب آپ نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پرائرٹی دیتے ہیں یا سیاسی مسئلوں میں اس میں سیاسی معاملات میں کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے جو جنرل پبلک, جس اگر ہم بات کریں وکلا کے اجتماعی مفاد کی, جب ملک ظہیر ذاتی اپنی مفاد لے گا
تو پھر شاید اجتماعی جو انٹرسٹ ہوگا وہ پیچھے ہو جائے گا. مطلب صاحب یہ بتائیں کہ بینچ اور بار کا بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے. کیا وہ رابطہ رشتہ برقرار ہے بینچ اور بار کا؟ دیکھیں شاید اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بار اور بینچ جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. یہ چیز تو روز اول سے یہ طے ہے کہ جی جو عدلیہ کا جب ہم بات کرتے ہیں تو عدلیہ میں ججز بھی ہیں اور وکلا بھی ہیں. ایسے ہی. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ ہیں جو اسٹینو ہے، ٹائپسٹ ہے، یا باقی جتنے بھی لوگوں کا رزق ہے، کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی. اس میں پولیس بھی ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے. ایسے ہی. تو جب آپ کی کوآرڈینیشن اچھی ہوگی، دیکھیں ہم نے بیسیکلی کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مسائل کو سمجھنا ہے. تو یہاں پر خلا ہے، دونوں طرف سے ہے، کمزوریاں دونوں طرف سے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ہیں اور وکلا کی طرف سے بھی ہیں. آپ جب اپنے ذاتی، وہ میں نے بات پہلے کی کہ جب آپ کا ذاتی انٹرسٹ آ جاتا ہے، جب بھی آپ کسی افسر سے بات کرتے ہیں، کسی عہدیدار سے بات کرتے ہیں، جب اس کا ذاتی انٹرسٹ ہوگا تو پھر آپ اجتماعی کام نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلا ہے جو بینچ اور بار میں، اس کو دور ہونا چاہیے. جو کمزوریاں جو نظر آ رہی ہیں، جو ناکامیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بار اور بینچ کے لوگوں کو مل بیٹھ کر، اور اس میں بار اور بینچ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو وکلا ہیں اس میں جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر سب لوگوں کو جو ان کے رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن ملنی چاہیے، اور ان کو وہ سہولتیں دی جائیں تاکہ لوگوں کے لیے انصاف میں. لیکن اگر ایک وکیل کو چمبر ہوگا اس کا، تو وہ اپنے معاملات کو آسانی سے کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی، معاملات کو بہتر کرنے میں. مطلب صاحب یہ بھی بتائیے کہ فیسوں کا دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیا فیسیں کم ہو سکتی ہیں؟ سائل پہ بار کم پڑے، فیسوں کے معاملے کیا بتائیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں سر جی، پھر کیونکہ ہر پوائنٹ کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایسے ہی. اب اگر ہم وکلا کی بات کریں تو ان کے اخراجات کی نہیں، میں سرکاری فیسوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں سرکاری طور پہ تو فیسیں ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو جو اگر کسی کو بھی سرکاری وکیل چاہیے ہو، جو آپ کا سوال ہے، اس میں تو فیس ہوتی ہی نہیں. وہ سرکاری طور پہ پروسیکیوٹر پیش ہوتا ہے تو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اس کو ہائر کرنا. جی وہ بالکل ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فری آف کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا، تو لوگ پھر اپنی مرضی سے وکیل کے کرتے ہیں. تو کیونکہ وہ لوگوں کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے وکیل کو کرتے ہیں. ملک صاحب، آپ اپنے تجربے کے بیس پہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ سے پریکٹس کر رہے ہیں، کیا ریفارم ہونے چاہیے عدلیہ کے اندر؟ چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بڑا وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ عدلیہ ریفارم کریں گے، پولیس ریفارم کریں گے، اور ابھی بھی گورنمنٹ یہ وعدے کرتے رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ریفارم ہو رہے ہیں؟ اس میں جی ریفارم ابھی تک مجھے تو نظر نہیں آئی. صحیح. دیکھیں جب تک آپ میرٹ کی پالیسی کو نہیں اپنائیں گے، وہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ بار کے نمائندے چننے میں، صحیح، چاہے وہ ججز کی اپوائنٹ میں، چاہے وہ ججز کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ میں، جب آپ سیاسی مداخلت بند کریں گے، جب آپ سیاسی مفاد کو ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ آپ میرٹ کو جب ترجیح دیں گے کسی بھی لیول پہ، ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنا ہے، آپ نے ڈسٹرکٹ جج کو اپوائنٹ کرنا ہے، بار کے عہدیداران کو اگر آپ نے میرٹ پہ لے کے آنا ہے، تو پھر ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں. سر دیکھیں جب آپ میرٹ کو نہیں بلاتے، جب آپ میں کی پالیسی کھیلتے ہیں کہ بس میرا بندہ ہوگا، میں ہوں گا، دوسرا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب میں کی بات ہوگی تو پھر وہ آگے سے اس نے جب اپنے معاملات خود ہی حل کرنے ہیں، اس نے اجتماعی بات نہیں کرنی. صحیح. تو اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، میرٹ پالیسی کی ضرورت ہے، قابلیت کی ضرورت ہے. ایک قابل شخص کو سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے، اور جب ایک قابل شخص بیٹھے گا سیٹ پہ، سر جو اس کی مثال میں یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے گاڑی چلانے کا وہ سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ جس نے گاڑی کبھی چلائی نہیں ہے، اور آپ نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے جناب ہمیں لاہور لے کے جانا ہے، تو پھر لاہور تو کیا اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. تو اناڑی شخص کو جب آپ سیٹ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں، اگر آپ یہاں ایز اے اینکر بیٹھے ہوئے مجھے بٹھا دیں گے تو میں اینکر کیسے بن سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے تو اینکر کے وہ رولز ہی نہیں پتا، وہ ٹیکنیک ہی نہیں پتا. بڑی اچھی بات کی کہ جب تک میرٹ پہ نہیں چلیں گے تو کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ بڑھتے جائیں گے. جی ملک صاحب یہ بھی بتائیے کہ وکلا بڑی اچھی پریکٹس کرتے ہیں، ایک اچھا ٹائم ہے ان کا جب وہ ایجوکیشن کرتے ہیں، یعنی لا گریجویٹ بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کا کوئی پراپر انتظام ہم نے نہیں دیکھا. بس وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے جاتے ہیں، اچھے وکیل بنتے جاتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ کا پراپر انتظام ہونا چاہیے؟ جی شاہ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے کہ لمحہ فکریہ میں یہاں پہ یوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب ہم نے بھی جو ہماری پریکٹس ہم نے گزری، ہم نے بھی ان چیزیں سیکھی ہیں.
کہ جو ہمارا ینگ نوجوان جو 23 سال 22 سال کے بعد گریجویٹ ہو کے LLB کر کے جب وہ انٹر ہوتا ہے اس کورٹ کے ایریے میں، تو اس کے لیے وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. صحیح. اور لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ سینئر وکلا ہوتے ہیں، جو عہدیداران ہوتے ہیں، یا جن کا ایک نام ہوتا ہے اس بار کے اندر، ان کا ایک پہچان ہوتی ہے کہ اچھے وکیل ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان جونیئر کو اپنے الیکشنوں میں ان کو کہتے ہیں جی آپ نے بس ووٹ مانگنی ہے، آپ نے چائے کا آرڈر کر دیں، آپ یہ کر دیں. دیکھیں یہ ظلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر میری سینئر وکلا سے بھی گزارش ہے، عہدیداران سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ینگ وکلا ہے، جو ینگ وکیل، جو میل فیمیل جب وہ آ رہا ہے اس فیلڈ میں 22 سال کا شجی وہ ٹائم گزار کرتا ہے، جی ایسے ہی اس کے لیے پراپر ایک تو یہ جو کلچر ہے ختم ہونا چاہیے کہ جی آپ نے اس کو ووٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے کہہ دیجیے چیک آرڈر کر دیں، آپ نے دفتر کی صحیح کرنی. بھائی دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ چیزیں ساری اس کا پارٹ ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ ترجیح دیں، اس کو سکھائیں. صحیح. اس کو ڈرافٹنگ سکھانے پہ توجہ دی جائے، اس کو بولنے پہ اگر وہ نہیں بول سکتا، دیکھیں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. ایسے ہی مطلب میں فرض کرے بول رہا ہوں، ضروری ہے ایک وکیل کے لیے اچھی بولنا. تو بولنے کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لرننگ گھر سے تو سیکھ نہیں آتا، تو سیکھنے کے لیے اس کو وہ انوائرمنٹ میں چاہیے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وہاں پہ بلکہ کمیٹی یا کونسل ایسی بننی ہونی چاہیے سینئر وکلا پر. جیسے میں نے پروگرام سے پہلے بھی آپ کو ایک تجویز دی تھی کہ اگر میرے یہاں پہ سینئر عہدیداران اگر سنیں تو میری تجویز، میری کوشش میں ان کو لیٹر بھی لکھوں گا کہ ایک سینئر وکلا پر جو موسٹ سینئر ہیں، ہماری بار کے ہیں یا ہائی کورٹ کے ہیں یا سپریم کورٹ کی، ان سینئر وکلا کا جو ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں، ان کی پر مشتمل ایک کمیٹی ہو. جو ینگ وکلا جب آئے اپنی اس فیلڈ میں آئے تو وہ ان 10-20 جو سینئر وکلا کی رہنمائی لے کہ اس نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے اور کس شخص کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. اگر دیکھیں مثال کے طور پر اس کا مائنڈ ہے جی اس نے سول پریکٹس کرنی ہے، اب وہ چلا گیا بینکنگ وکیل کے پاس، صحیح، یا سیاسی وکیل کو چلا گیا، تو اب اس نے سول پریکٹس نہیں سیکھ سکتا. صحیح. تو اس کے لیے کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اور نوجوان وکلوں کے لیے ایک اکیڈمی ہونی چاہیے، جہاں پہ اکیڈمی کہہ لیں یا کونسل کمیٹی کہہ لیں، کہ جہاں پر وہ ینگ وکلا جب وکیل بن جائیں، جن کو ان کا پہلا سال شروع ہو تو ان کی ٹریننگ، ان کی ریہرسل، ان کو موقع دیا جائے بولنے کا، لکھنے کا، ڈرافٹنگ کرنے کا. ملک صاحب یہ بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر فری لیگل ادارے ہوتے ہیں جو آپ کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر ایسا معیار ہے یا اچھے فری لیگل ادارے موجود ہیں؟ دیکھیں اس میں شجی 2-3 چیزیں ہیں. اس میں ایک تو جیسے ہم نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ وکیل دیے جاتے ہیں کہ جن پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے. پھر کچھ این جی اوز ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، کچھ 2-4 این جی اوز پاکستان میں چل رہی ہیں کہ جو فری لیگل ایڈ وہ کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی وکیل کو فیس نہیں دیں گے تو شاید ہمارے کیس کو اچھی طرح پلیڈ نہ کرے. تو وہ جو رجحان ہے نا لوگوں کا، وہ فیس دے کے ہی ہم نے اپنا وکیل کرنا ہے، تو وہ پھر ہمارا کلچر ایسا ہے، لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ شاید وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس دیں گے تو ہم اپنے وکیل سے بہتر کام لے سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ وزارت انصاف بھی موجود ہے، وزارت قانون بھی موجود ہے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ بار کونسل، بار کورٹ بھی موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ سائل کا انصاف نہیں ملتا اور کیس بہت لمبے عرصے تک چلتے رہتے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے شدی. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ جو آپ کا سول لا ہے، جو سی پی سی ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اس میں اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے. صحیح. کہ جو لا بنا ہوا ہے جس کے تحت عدالتی سول یا کرمنل ہماری عدالتیں جو جس کے تحت چلتی ہیں، اپنی ساری پروسیڈنگ وہ کرتی ہیں، جس پہ وکیل بھی جا کے اسی پروسیڈنگ پہ عمل کرتا ہے، ان دونوں کوڈ کو، سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم مارجن، کم سے کم وقت میں لوگوں کو انصاف ملے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اگر باپ کیس کرتا ہے تو وہ جا کے اس کا پوتا بھی جا کے اس کو لڑتا ہے. تو اس طرح کی سے یہ، اور بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا بھی مل جاتی ہے اور بعد میں بے گناہ. یہ سر وہ دونوں جو کوڈ ہے نا، وہ جو لوگ وکیل ہیں جو لا سمجھتے ہیں، میں نے وہ لفظ پورا کوڈ، سول پروسیجر کوڈ، اس کو اگر اپنی سادہ زبان سمجھائیں کہ وہ عدالتی وہ طریقہ کار جس کے تحت عدالتیں چلتی ہیں، اس پروسیجر کوڈ کو پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کر کے اس میں ججز کو اسپیشلی باؤنڈ کیا جائے کہ آپ نے فلاں کیس کا جو فیصلہ ہے اتنے ٹائم کے اندر آپ نے کرنا ہے. مطلب یہ سب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ہماری جو کورٹس ہیں، جو ہمارا جسٹس ہے، وہ دنیا میں بہت نیچے، اس کا جو لیول ہے بہت نیچے، 140 نمبر پہ ہے. اس کو کیسے مزید کم کیا جائے؟ سر اس کا وہی جواب ہے کہ جب تک ہم میرٹ کی پالیسی کو نہیں بنائیں گے، وہ میرٹ کی پالیسی چاہے آپ نے فوٹو اپنا کسی بھی عدالت کے اندر آپ نے نیب کورٹ مقرر کرنا ہے
یا آپ نے وہاں پہ اسٹینو رکھنا ہے یا جج کو اپوائنٹ کرنا ہے یا بار کا عہدیدار بار کا نمائندہ منتخب کرنا ہے. وہ جیسے میں نے گاڑی کی مثال کی، اگر آپ اناڑی بندے کو بٹھا دیں گے تو نہیں ہوگا. جب تک آپ کی میرٹ پالیسی نہیں بنے گی، لوگوں کو نہیں لائیں گے، تو آپ کا وہ جو دنیا کے اندر آپ کے نا 130واں یا 29واں نمبر ہے وہ اس سے بھی اوپر جائے گا. تو بہتر اس کی بہتری کے لیے یہی ہے کہ آپ جب بھی ججز کو یا کسی بھی عہدے کے اوپر کسی بھی اپوائنٹمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کی میرٹ پالیسی بنائیں کہ آیا کہ وہ جو شخص ہم جس سیٹ پہ بٹھا رہے ہیں وہ اس کے لیے اس کی وہ قابل بھی ہے کہ نہیں. مگر زید صاحب اب آئی ٹی کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا کتنا استعمال ہوتا ہے ہماری انصاف کے اندر اور عدلیہ کے اندر؟ دیکھیں اس میں ابھی کیونکہ یہ چیزیں نئی نئی آئی ہیں اور وکلا تو خیر اس میں جو ہمارے ینگ وکلا بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی طرح اس طریقے سے ایسے اے آئی ہے اس طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہوا. شاید آنے والے چند سالوں میں اس کا استعمال کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ آپ تجویز دینا چاہیں گے گورنمنٹ دیکھیں اس میں دیکھیں نا اس میں اے آئی کا استعمال یا آئی ٹی کا استعمال اس کے ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر اس کے رولز ہونے چاہیے کہ ہم نے اے آئی کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ اے آئی کے اندر بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو غلط بھی ہوتی ہیں. اس کا پراپر ایک جس طرح ہم نے سائبر کرائم جو شروع میں یہ بنا ایکٹ بن گیا، اس کے لیے بڑی پراپر ایک ایکٹ بننا چاہیے اور اس کے اندر تمام چیزیں جو لیٹ ڈاؤن کر کے پراپر طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے نقصانات سے بچنا بھی ہے کہ جو اے آئی کا بات کا نقصان بھی ہوتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے پراپر گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ عمل کرے گی. ملک ظہیر اوان صاحب ابھی آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ صدر بن جائیں تو کیا اصلاحات کرنا پسند کریں گے؟ جیسے کہتے ہیں ایک دن کی سکہ بادشاہی اگر آپ کو مل جائے تو آپ کیا کیا اصلاحات کریں گے جو پراٹی بیسس میں شاید ایک دن میں تو کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیں شاید اس میں جو میرا ماضی گواہ ہے کہ میں نے اسلام آباد کے لیے جیسے آپ کے نالج میں ہے آپ اینکر ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے، اس میں ہم نے ماضی کے اندر بھی میں نے بطور وکیل پورا اسلام آباد کہہ سکتے ہیں گواہ ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہم نے ہمیشہ آواز لگائی ہے پبلک رائٹس کے لیے، باہر کے وکلا کے لیے اور اسلام آباد کے لیے سائلین کے لیے آواز لگائی ہے. تو میں نے تو اس سے پہلے کوئی الیکشن لڑا نہیں، نہ عہدیدار ہوں، لیکن بطور وکیل بڑے کام کیے ہیں. انشاءاللہ اگر مجھے کوئی اتھارٹی عہدہ ملتا ہے تو اس عہدے اتھارٹی کا بہتر استعمال کر کے وکلا اور سائلین کے لیے اور عام پبلک کے لیے بہتر کام کریں گے. اور اس میں دو چیزیں، ایک تو چیمبرز کا جو ایشو ہے اس کو حکومت وقت کے ساتھ مل کے اس پہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد چیمبر بن جائیں، اور دوسرا ینگ وکلا کے لیے اکیڈمی کا قیام اور ان کی کاؤنسلنگ کا قیام انشاءاللہ ہم کریں گے. اور باقی چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ان کو بھی حل کریں گے، لیکن جو بڑے ایشو ہیں چیمبر کا اور ینگ وکلا جب آتے ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ نہیں ہے، ان کے لیے سب سے بلکہ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ 3-4 سال تو ان کو کیس ہی نہیں ملتا. صحیح. تو ان کے لیے ماہانہ وظیفے کا بھی اہتمام کریں گے تاکہ ان کا جو نظام چلتا ہے. صاحب آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے، یہ بتائیے کہ قائد محمد اجنا جو بابا قوم ہیں وہ بھی ایک وکیل تھے، ایک وکیل نے پاکستان کو بنایا، آپ کبھی ان سے انسپائر ہوئے تھے؟ کیسے ہوئے؟ جی بالکل، میں جتنی بھی میری شاجی جو لیٹیگیشن ہے تو میری جو وکالت میں جو بیسٹ پرسنالٹی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. ماشاءاللہ. کہ وہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جب یو کے سے آئے ہندوستان میں تو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگایا کہ ان کے رائٹس کے لیے نکلے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات چھیڑ دی ہے، میں جذباتی ہو گیا ہوں. جی بالکل. کہ دیکھیں میں اس پچھلے 25 دسمبر کو بھی ان کی ایک برتھ ڈے تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، یہ بات کی تھی وکلا کے سامنے بات کی تھی کہ آئیں ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بنے، جنہوں نے اپنی پیٹ پوجا بھی اور اپنے لیے نظام سے، لیکن انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، الگ وطن کے لیے جب وہ چلے تو کیا مشکلات نہیں آئیں؟ بالکل صحیح. اور ایک روپے کا بھی ایلیگیشن نہیں لگا ان کے اوپر. ماشاءاللہ. بے شک. بطور وکیل، بطور سیاستدان مجھے تو کہیں بھی نہیں نظر آیا کہ ان کو بھی کوئی ایلیگیشن ہو. ایسا ہی. تو انہوں نے دیکھیں یہ صرف دیکھیں شاہ جی وکالت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کورٹ میں جانا ہے اور آپ نے جا کے بس اپنی جس کلائنٹ کی فیس لی ہے اس کا کیس لڑنا ہی. میرا نظریہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح کہ آپ نے پبلک کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے اپنے وطن کے لیے کام کرنا ہے، جہاں خرابی ہیں وہاں پہ آپ نے بولنا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو میں قائد اعظم محمد علی جناح از مائی بیسٹ فیوریٹ پرسنالٹی ہے وکالت. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ملک ظہیر اوان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے شعبے کی ترجمانی کی اور بتایا کہ صرف ایک وکیل کو اپنے لیے کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی قوم کے لیے کرنا چاہیے، اپنے علاقے کے لیے کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. ایسے جذبے سرشار ہوں گے تو یہ ملک عظیم سے عظیم تر بنے گا. اسی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک ظہیر احمد اوان صاحب کا، اپنے میزبان سعید آصف اجازت دی گیا.
اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.